میں روز صبح واک کے لیے قریبی پارک میں جاتی تھی۔ پچھلے کچھ دن سے ایک عورت بھی میرے ساتھ ہی پارک میں داخل ہوتی۔ جب میں واپس جانے لگتی تو وہ بھی میرے ساتھ ہی پارک سے نکل جاتی۔ میں نے اسے واک تو کیا، پارک میں چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پارک آ جاتی اور ایک بینچ پر بیٹھ کر مجھے گھورتی رہتی۔ میں اس عورت کی اس عادت سے سخت نالاں تھی۔ اس نے شاید اپنی گھڑی میری گھڑی سے ملا رکھی ہے، جو 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑنے دیتی۔ آج جب میں پارک کے گیٹ پر پہنچی تو وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں جلدی سے گیٹ پار کر کے اندر چلی گئی۔ وہ اپنے مخصوص بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جاگنگ کے بعد جب میں واپس جانے لگی تو وہ میرے ہم قدم تھی۔ میں نے غصے سے رک کر اس عورت سے پوچھا، آپ پارک میں مجھے گھورنے آتی ہیں؟ واک تو آپ کرتی نہیں، آپ ہیں کون؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ تمہارا نام حرم ہے اور تمہارے باپ کا نام فرہاد ہے۔ مجھے تمہارے گھر کا بھی پتہ ہے۔ تم میرا اور میرے پاپا کا نام کیسے جانتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، پہلے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، مجھے تم کو کسی سے ملوانا ہے، اس عورت نے کہا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی جب میں آپ کو جانتی ہی نہیں؟ میں نے کہا، لیکن میں تو تمہیں جانتی ہوں، یہ کافی نہیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے پاپا کو کیسے جانتی ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارے باپ کی میں… اور جو کہانی اس عورت نے سنائی تھی وہ مجھے حیران کرنے کے ساتھ دکھ میں مبتلا کر گئی۔ کوئی آپ کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہے؟ میرا نام حرم ہے، میں نے BA کیا تھا، مگر مجھے شروع سے ہی کوکنگ کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے پاپا کا اپنا کاروبار ہے۔ ہم اپنے گھر میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلے ہم لاہور میں رہتے تھے، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ہم کراچی شفٹ ہو گئے۔ یہ شفٹنگ تو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کی گئی تھی، لیکن یہ بات میں اور ماں نہیں جانتی تھیں۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی، اس بارے میں امی اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ خیر، جب ہم کراچی شفٹ ہو گئے تو پاپا نے میرا ایڈمیشن بہت اچھی سی یونیورسٹی میں کر دیا۔ میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے کوکنگ کا بے حد شوق تھا، مگر امی اور پاپا کے بے حد اصرار پر یونیورسٹی کو جوائن کر لیا۔ میں آئے روز نئے نئے کھانے پکا کر گھر والوں کو کھلاتی تھی، جسے کھا کر گھر والے میری خوب تعریف کیا کرتے تھے۔ صرف ایک پاپا ہی تھے جو مجھے کوکنگ کرنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ انہیں میرا یوں کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ کام کر سکوں۔ شاید وہ مجھے عام عورتوں کی طرح نہیں بنانا چاہتے تھے جو صرف گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ اور دادی پاپا کی یہ بات سن کر ہمیشہ میری سائیڈ لیا کرتی تھیں۔ وہ پرانے زمانے کے خیالات کی مالک تھیں۔ انہیں یوں لڑکیوں کا گھر سے باہر جا کر کمانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ انہیں میرا آگے پڑھنا بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر وہ پاپا کی خوشی کی خاطر خاموش تھیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ میری پڑھائی چھڑوا کر گھر بٹھا دیتی۔ انہی دنوں میری یونیورسٹی کے پیپر شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے رات دیر تک پڑھنا پڑتا۔ میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی، جس کے لیے میں ٹیرس پر چہل قدمی کر رہی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی جو بھی چیز یاد کرتی وہ چہل قدمی کرتے ہی یاد کرتی۔ ایسے بیٹھے مجھے کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی تھی۔ اس دن بھی میں چہل قدمی کر رہی تھی جب میں نے پاپا کو رات کو دیر سے گھر آتے دیکھا۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ میں نے اس سے پہلے پاپا کو رات اتنے دیر سے گھر آتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار ان کے چہرے پر پریشانیوں کی پرچھائیاں دیکھی تھیں۔ میں جا کر پوچھنا چاہتی تھی، مگر پیپر کی وجہ سے میں نے یہ بات صبح پر چھوڑ دی، جو بعد میں پوچھنا ہی بھول چکی تھی۔ زندگی ایسے ہی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی۔ میں ایک دن یوں ہی چہل پہل کی نیت سے لان میں آ گئی۔ جب میں نے دادی اماں کو دیکھا جو امی پر غصہ کر رہی تھیں، وہ ان سے کہہ رہی تھیں کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اتنی محنت کرتا ہے کہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے۔ وہ جانے کس بات پر امی کو بلا وجہ غصہ ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا، اور پاپا کوئی پہلے آدمی تو نہیں تھے جو کام کرتے ہیں
دنیا کے سارے مرد ہی گھر کا چولہا جلانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ امی دادی کی پسند سے بیاہ کر نہیں آئی تھیں، اسی وجہ سے دادی اماں کو امی زیادہ پسند نہیں تھیں۔ وہ بلا وجہ امی کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھیں۔ میں ان سب سے بیزار وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی اور چل کر جیسے ہی ڈائننگ میں آئی وہاں پاپا کو دیکھا جو کسی سے فون پر غصے سے بات کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کیونکہ میں نے پاپا کو پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے پاپا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کاروبار کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے۔ پاپا کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ آج میں بہت دنوں بعد پارک میں آئی کیونکہ پیپرز کے بعد اب میرا دل گھر رہنے کو نہیں کرتا تھا۔ گھر پر کوئی اور بھی نہیں ہوتا تھا جس سے میں بات کرتی۔ امی سارا دن یا تو کچن میں ہوتی یا پھر دادی اماں کے کوئی کام کر رہی ہوتی، اور رہی بات دادی کی تو ان سے تو بات کرنا ہی فضول تھا۔ میرا کوکنگ کرنے کا شوق پورا ہو چکا تھا، اس میں بھی اب میرا دل نہیں لگتا تھا۔ تبھی میں نے یہاں ہر روز واک کے لیے آنا شروع کر دیا۔ میں ہر روز یہاں پارک میں آ کر واک کرنے کے بعد بچوں سے تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد گھر چلی جاتی تھی، مگر کچھ دنوں سے مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے، مگر کون؟ میں اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ہر روز کی طرح میں آج بھی پارک میں واک کے لیے آئی ہوئی تھی۔ واک کرنے کے بعد بچوں سے کھیلنے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے میں بینچ پر بیٹھ گئی، مگر پچھلے کچھ دن سے ایک عورت بھی میرے ساتھ ہی پارک میں داخل ہوتی۔ جب میں واپس جانے لگتی تو وہ بھی میرے ساتھ ہی پارک سے نکل جاتی۔ میں نے کبھی اسے واک کرتے ہوئے تو کیا، کبھی پارک میں چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب تو روز کا معمول ہو چکا تھا۔ میں جب بھی پارک میں جاتی وہ بھی پارک میں آ جاتی اور ایک بینچ پر بیٹھ کر مجھے گھورتی رہتی۔ میں اس عورت کی عادت سے سخت نالاں تھی۔ اس نے شاید اپنی گھڑی میری گھڑی سے ملا رکھی ہے جو 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں پڑنے دیتی۔ آج جب میں پارک کے گیٹ پر پہنچی تو وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں جلدی سے گیٹ پار کر کے اندر چلی گئی۔ وہ اپنے مخصوص بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جاگنگ کرنے کے بعد جب میں گھر جانے کے لیے واپس جانے لگی تو وہ میرے ہم قدم تھی۔ میں نے غصے سے رک کر اس عورت سے پوچھا، آپ پارک میں مجھے گھورنے کے لیے آتی ہیں؟ واک تو آپ کرتی نہیں اور مجھے گھورنے کے علاوہ آپ کو کوئی اور کام نہیں، آپ ہیں کون؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ تمہارا نام حرم ہے اور تمہارے باپ کا نام فرہاد ہے۔ مجھے تمہارے گھر کا بھی پتہ ہے۔ تم میرا اور میرے پاپا کا نام کیسے جانتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، پہلے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، مجھے تم کو کسی سے ملوانا ہے، اس عورت نے کہا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی جب میں آپ کو جانتی ہی نہیں؟ میں نے کہا، لیکن میں تو تمہیں جانتی ہوں، یہ کافی نہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے پاپا کو کیسے جانتی ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب دیتی، اپنا فون اٹھا کر وہاں سے چلتی بنی جس پر فون آ چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے ہمارے بارے میں اتنا پتا تھا تو پھر مجھے اس عورت کے بارے میں کیوں نہیں پتا تھا؟ اسے پہچاننے کے لیے میں نے اپنے دماغ پر زور دیا کہ شاید وہ ہماری کوئی رشتہ دار ہو اور میں اسے نہیں جانتی، مگر جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے آج تک انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان سب کو سوچتے سوچتے مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر جاتے ہوئے بھی میں مسلسل اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی، آخر ماجرا کیا ہے؟ دن پر لگا کر گزرتے گئے۔ ہاں، اس دوران میں نے ایک بہت ہی عجیب سی بات نوٹ کی تھی۔ وہ تھی پاپا کی کچھ مشکوک حرکتیں جو اکثر مجھے سوچنے پر مجبور کرتی تھیں۔ وہ اب نہ صرف رات کو گھر لیٹ آتے تھے بلکہ اب اکثر کسی سے گھنٹوں فون پر گفتگو کرتے رہتے اور کبھی کبھار بلا وجہ غصہ کرنے لگ جاتے۔ پوچھنے پر ہمیشہ یہی بتایا جاتا کہ کام کے زیادہ ہونے کا برڈن ہے، اور تبھی میری دادی سارا غصہ امی پر نکال دیتی کہ وہ میرے پاپا کو ایک بیٹا نہیں دے سکیں۔ اگر وہ پاپا کو ایک بیٹا دیتی تو آج وہ ان کا بازو ہوتا۔ میری امی ہمیشہ کی طرح خاموش رہ جاتی۔ وہ کہتی بھی تو کیا،
میں ان سب سے تنگ آ کر آج کافی دنوں بعد پارک آئی تھی، اور پارک آتے ہی مجھے وہ عورت یاد آ گئی، کیونکہ اس سب کے دوران میں اس بات کو بھول چکی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے اس کی وہ سب باتیں یاد آ گئیں۔ مجھے ایک بار پھر سے تجسس ہوا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں؟ میں اس سچ کے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی وہ پارک والی عورت آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس بار میں نے بات کرنے کا آغاز کیا۔ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو کیسے جانتی ہیں؟ اور مجھے کس سے ملنے کا کہہ رہی تھیں؟ اس دن بھی آپ بغیر بتائے چلی گئیں۔ ہمت کر کے میں نے اس عورت سے پوچھا، اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارے باپ کی میں دوسری بیوی ہوں، جو شادی کے بعد مجھے چھوڑ کر یہاں کراچی تم لوگوں کے ساتھ آ گیا۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، جیسے تیسے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر حاشر میرے بیٹے کے پیدا ہونے پر میں نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو نہیں ہو پایا، مگر ابھی کچھ عرصے سے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، جس کے علاج کے لیے مجھے یہاں مجبوراً آنا پڑا۔ میں جب بھی تمہارے پاپا کو فون کرتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ کبھی نہ کرتی، اتنی ذلت کبھی نہ اٹھاتی، اگر بات حاشر کے علاج کی نہ ہوتی۔ ڈاکٹر جو پیسے بتاتے ہیں اتنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں پلٹ کر کبھی بھی تمہارے پاپا کے دروازے پر نہ آتی۔ اور حاشر صرف میرا بیٹا نہیں، اس کا بھی ہے، اس کی اولاد ہے، مگر پتہ نہیں وہ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو کہانی اس عورت نے سنائی تھی وہ سچ میں مجھے حیران کرنے کے ساتھ دکھ میں مبتلا کر گئی۔ کوئی اس حد تک گر کر آپ کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ پر اس دن حقیقت کے بہت سے راز آشکار ہو گئے۔ مجھے تب یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں ان کے بیٹے سے ملی، جو اب میرا بھی بھائی ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہر حد تک کوشش کرنے لگی، اور گھر جا کر یہ ساری بات پاپا، امی اور دادی کے سامنے رکھ دی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد دادی نے پاپا کو انہیں گھر لانے کو کہا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھیں، شاید اس لیے کہ انہیں ایک پوتا مل رہا تھا، جو میری ماں نہیں دے سکی تھیں، جس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ سب کچھ سن کر پاپا اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اس عورت کے ساتھ ساتھ امی اور دادی سے بھی معافی مانگی۔ سب نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جان گئی تھیں کہ یہ معاشرہ تنہا عورت کو کبھی جینے نہیں دیتا۔ تبھی انہوں نے پاپا کو معاف کر دیا، اور پاپا نے میرے بھائی اور اپنے بیٹے یعنی حاشر کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ بھی اب بات جان گئے تھے کہ بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔